یہ جشن ہے 1500 سالہ، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ اور اس کا آپ صرف آخری شعر ملازم فرمانے ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ جشن ہے 1500 سالہ، ہر سال سے بڑھ کر آرائش، ہر سال سے بڑھ کر آرائش، ہر سال سے بڑھ کر تیاری، ہر سال سے بڑھ کر تیاری، انداز نیا، انداز نیا ہے، جوش نیا، انداز نیا اور جوش نیا ہے، جس کی جھلک سب سے اعلیٰ۔ یہ جشن ہے 1500 سالہ، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، شکریہ وحبنا وکرمنا وسلم علیکم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک کو کام کر دیجیے، آواز تھوڑی سی بڑھا دیجیے۔ حضرات محترم، جو میرا ٹائم ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے بیٹھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی ہے دوران خطبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے عالی شان ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وہ کتاب مبین اور ایک روشن کتاب۔ حضرات محترم مفسرین اکرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں نور سے مراد مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن مقدس رب تبارک و تعالیٰ کا پوتر کلام ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی دنیا کا عالم کیا تھا، اس عالم اس دنیا کا ماحول کیا تھا، اس دنیا کے اندر انسان تو نظر آتے تھے لیکن انسانیت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرات محترم غریبوں کے اوپر ظلم و تشدد ہوا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیا جایا کرتا تھا، بیواؤں کو ستایا جا رہا تھا، عورتوں کے اوپر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ وہ کون سا ظلم تھا جو کہ عورتوں کے اوپر نہیں کیا جا رہا تھا؟ وہ کون سا ظلم تھا جو کہ لڑکیوں کے اوپر نہیں کیا جا رہا تھا؟ حضرات محترم ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر کے مار دیا کرتا تھا۔ ایک عورت اگر بیوہ ہو جاتی اس کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں تھا۔ حضرات محترم ملک عرب کا دستور تھا کہ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے باپ خود کا باپ اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹی کو گلا دبا کر کے مار دیا کرتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک آدمی کے گھر میں عورت کا جنم، ایک آدمی کے گھر میں ایک بچی کا جب جنم ہوتا ہے، جنم ہونے کے بعد میں کچھ دنوں کے بعد جب اس آدمی کو پتا چلا کہ میرے گھر کے اندر جو بچے کا جنم ہوا ہے وہ لڑکی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہ اس کی آنکھوں کے اندر خون کے چشمے دوڑنے لگے۔ حضرات محترم اس تاک میں رہا کہ کسی طریقے سے اس کو زندہ درگور کر دیا جائے۔ ایک رات جب کہ ماں کی چھاتی سے لپٹ کر کے بیٹی روز سو رہی تھی، باپ نے جو اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں بچی کو ماں کے کلیجے سے چھٹایا اور چھٹانے کے بعد میں بچی کو لے جانے لگا۔ بچی بولتی ابو جان کہاں جا رہے ہو؟ باپ کہتا بیٹی ایک جگہ دعوت میں جا رہے ہیں۔ بچی چلی جا رہی ہے باپ کے ساتھ میں اور اس خوشی کے ساتھ میں جا رہی ہے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ میں دعوت میں جا رہے ہیں۔ یہ ملک عرب کا دستور بتا رہا ہوں، اور ہندوستان کی داستان اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھی جائے تو قسم خدا کی کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ حضرات محترم باپ اپنی بچی کو لے جاتا اور لے جانے کے بعد میں باپ کے پیر میں ایک جگہ کانٹا چبھتا۔ بچی نے جب دیکھا کہ باپ کے پیر کے اندر کانٹا چبھ گیا، خون کا پھکارا جاری ہو جاتا ہے، بچی کہتی ابو جان یہاں سے لوٹ چلیے، ہمیں ایسی دعوت نہیں کھانی ہے جس سے کہ آپ کا خون بہایا جائے۔ ابو جان ہمیں دعوت میں نہیں جانا، لیکن باپ کی آنکھوں کے اندر بچی کو دیکھ کر بجائے آنسو کی جگہ خون بہنے لگتا تھا۔ حضرات محترم باپ ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک
बयाबान जंगल में ले जाने के बाद में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद में बच्ची को गड्ढे के अंदर उतार दिया जाता है और मिट्टी डालना शुरू हो जाती है। बच्ची कहती है अब्बू जान ये क्या कर रहे हो? बाप कहता बेटी खेल रहे हैं। बच्ची समझ रही थी शायद ये मेरा बाप है और ये मुझसे खेल रहा है। बच्ची घुटनों तक दब जाती है। बच्ची कहती अब्बू और कितना? कहा बेटी थोड़ा और। बच्ची जब सीने तक दब गई, बच्ची ने समझ लिया अब ये मेरा बाप नहीं है बल्कि ये जालिम बाप की शक्ल में जो है जालिम है। इसके सीने के अंदर जो है वो दिल नहीं है बल्कि दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। अब आसमान की जानिब दबने वाली बच्चियों की आवाजें बंद होती है। ऐ परवरदिगार आलम, आखिर बच्चियों को कब तक दबाया जाता रहेगा? ऐ मेरे बाप सुन ले, जिंदगी देने वाला तू नहीं है बल्कि रब तबारक व तआला है। तुझे जिंदगी छीनने का हक किसने दे दिया है? बच्ची बाप की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी की आखिरी भीख मांगती, लेकिन बाप की आंखों में आंसू नहीं आते बल्कि खून टपकने लगता था। कहता था खामोश हो जा। बच्ची जब गर्दन तक दब गई, आसमान की जानिब आवाज उठा करके कहती है ऐ परवरदिगार आलम, आखिर इन बच्चों की जिंदगियों से कब तक खेल होता रहेगा? इनको कब तक मौत के घाट उतारा जाता रहेगा? एक ऐसा